آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل اور دی مہربانی نال اسی رمضان المبارک دے آخری عشرے وچ داخل ہو گئے. ایک دن وہ بھی گزر رہا. ماہ مبارک دے بارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے فرزند امام علی بن الحسین زین العابدین اپنی ایک دعا فرماؤں دے جدو گزرن دا وقت آؤں. یقین جانو انہاں شاہ دی قدر انہاں نہیں ہے جنہاں دے دلان چ اللہ دی محبت ہے کہ جدو یہ لمحے گزر جاندے اور سال پورا دن نہیں نصیب ہوندے، مومن ادوں ہی بے چین ہوندا جویں پانی تو بغیر مچھلی ہے. وہ بے دین لوگ جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ انہوں نے رمضان دی کوئی قدر ہے، انہوں نے تے دن مصیبت دے بھی گزر جان جنی چھٹی انہی چنگی گل ہے. عید والے دن شراباں پیے تے بدماشیاں کریے، مگر اللہ دے نیک بندے انہاں کڑیاں نہیں بھول سکتے جنہاں چ انہوں نے توفیق نصیب ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی یاد دی. وہ یہ سمجھتے ہیں بے زندگی دے اندر اصل کڑیاں وہی ہے. اس سلسلے میں تھوڑی خدمت ایک واقعہ پہلا بیان کر دیا کہ مغلیہ دور ایک وزیر اعظم پہلا برے عملہ کی رہا، پھر ایک نیک آدمی صحبت نصیب ہوئی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ دے بچے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے لگ پیا، توبہ کر لے، نیک ہو گیا. کسی نے پوچھا بے شائستہ خان تیری عمر کنی؟ انہیں آخیا 4 سال. کہنے لگے ٹھٹھے کرنا تو بڑھا ہویا تو کہنا 4 سال. انہیں آخیا نہیں، پہلی ضائع عمر اصل چاہیے جڑی 4 سال مینوں نصیب ہوئی. اوقات ہم بود کے در یاد بسر شد میرے پراؤ بھینوں، ساری زندگی دے وہی وقت جڑے نا تو وہی گھڑیاں انہوں نے صحیح عمر گننا چاہیے جی اللہ دی یاد ہوئی وہ رسول دی یاد ہوئی محبوب دی یاد جڑے دن گزر گئے اصل اوقات تو. باقی ہم بے حاصلی ہو بے خردی بود، باقی ساری زندگی چو ککھ پلے نہیں پیا بلکہ ضائع گئی، برباد گئی. تو رمضان المبارک دے بارے امام زین العابدین جدو ویکھدے بدوں ٹپ گیا، اے جنہیں مسافر منہ موڑ کے چلا گیا تے اسی کھڑے ویندے رہ گئے، ادھر آوندا سی لنگ گیا. فرماؤں دیا السلام علیکہ من مطلوب قبل وقتی، سلام ہوئے تیرے تے وہ مبارک مہینے جدے آن تو پہلا اسی چاہ رکھدے سی ڈھونڈدے سی بیائے محضون اللہ قبل فوتی. اجے تو مکہ بھی نہیں تو دل غمگین ہونے شروع ہو گئے، دل پریشان ہو گئے. اور نیک لوگوں نے جنہوں نے حقیقت میں پیدنے وہ فرماؤں دے جے لوگوں نے ماہ رمضان دی قدر دا پتہ لگ جائے تو لوگ تمنا کرن بھی سارا سال ہی رب رمضان کر. مگر ایمان ادھر ہی چاہیے، سینے جو ایمان ہوئے تو پھیرے چھایا ورنہ مصیبت نظر آؤں گی. حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے. آج تے آسان ہے، میرا بچہ بھی صبح جعفر چلا گیا اور ماسٹر عابد صاحب تیار بیٹھے اور کنے ساتھی جا رہے، 2-4 گھنٹے کا سفر، سمندری سفر کشتیاں دے اندر کئی سال لگ دے. تو مدینہ منورہ دی زیارت نصیب ہوئی تو عمر پر گل بھولی نہیں. جدوں وقت آنا نا
مدینہ شریف جان دی یاد تے اے شعر کہنا واہ حل سویات ذہبت ہاں وقت حضور بارگاہ ہائے او کڑیاں تھوڑیاں جیاں جڑیاں گزر گئیاں جدوں اسی رسول اللہ دے سامنے کھڑے جب یاد آوت مورے پرنا کرت دردہ وہ مدینہ کا جان اس تو زندگی چے ہو جائے لمحے مومن نہیں پڑھ سکتا مکے گیا مدینے گیا انہوں تو وہی یاد ہوتا باقی ٹائم کھیل تماشا ہی ایسے وقت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک لوٹ آئے تے رونا تے کرلاونا تے دعاواں منگنیاں اللہ کولوں انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے مصیبت تے بھی ہن اسی پنجابی بھی چھڈ گئے ساڈی ہن زبان ہے بچیاں نوں سکھاؤندے اردو نہ اردو ہی آؤندی ماواں نوں گڑبڑ جا کم ہوندا جاندا تو فرماؤندے انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آونے او گھڑیاں ہاں مکہ ہوئے مدینہ ہوئے اتھے کھڑا ہوا بڑا خوش نصیب ہے بندہ تو رمضان المبارک کی بابرکت والا مہینہ آخری راؤنڈ شروع ہو گیا 2 عشرے ختم ہو گئے تیسرا 8 دن باقی ہے یا 9 دن باقی ہے پھر اللہ جانتا کنوں نصیب ہوئے یا نہ یا جمعے تو پہلے ساتھی دس رہا سی ایک شخص مولانا محمد ساق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ دی مسجد اعتکاف بیٹھا بس نماز پڑھی عشاء دی اٹیک ہوا فوت ہو اس تو میرے اور تھوڑے تو کسے کو گارنٹی نہیں بے اگلے رفتار رمضان تسی ایک دوسرے نے دیکھا اس تو عقل دا تقاضا ہے دین ہے دسدا جڑا وقت میسر ہے تو فائدہ اٹھا اینوں برباد نہ کر ایک گھڑی مڑ کے ملنی کوئی نہیں فائدہ اٹھا کوئی نیک کام کر لا جڑا یادگار رہے اللہ تعالیٰ دے ہاں بھی قبولیت دا باعث بنے اس پاروں ایک تے اس عشرے دی سمجھو خاطر میں ایک دو دعاواں جڑیاں کئی خطبیاں تو ذہن تے مگر انہوں بیان نہیں کر سکیا وہ دسن تو بعد اصلی گل تے ہونا جلدی میں آیت پڑھی ہے رسول کریم علیہ السلام دی 4 بیٹیاں سی مگر یہ کوئی شک نہیں سارے تو پیاری آپ نو حضرت فاطمہ سی جنت دی عورتاں دی سردار کیا امام بہقی لکھ دے دارقطنی لکھ دے آپ نے آکھا ایک دن پتر ما یمنو کہ ان تسمعی تو ایک دعا میرے کو سنے گی چج نہ سن لا تے پکا لا اس دعا نو بولی کوئی نہ بڑے بندے پریشان ہیں دور ہی ایسا لوگ ڈپریشن کا شکار ہے کوئی کسے مصیبت پھنسیا کوئی اے پلے بند اپنی لختے جگر نو جتنا سب تو پیار سی زیادہ انہوں آکھیا بیٹا اے سن لا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ اے او خدا جڑا ہمیشہ زندہ نہ اتنے کوئی وقت آیا کوئی ہے نہیں سی تے نہ آنا ہی ہے نہ ہوئے چلا ہی آ رہا تے چلے ہی جانا قیوم اور باقی ہر شے دے سارے قائم کوئی اپنی زور نہ قائم نہیں جو نبی ولی او دے آسرے تے کھڑے آپ زندہ باقیاں نو سنبھالی کھڑا برحمتک استغیث کوئی وسیلہ نہیں چاہیے تے کوئی مینوں سفارش نہیں چاہیے تیری رحمت دا واسطہ پا کے میں نہ تیرے نال وڈا مہربان کول ہور متھے تیرے کہڑا لاؤنا کدی شرم تینوں درونی میں فلانا تینوں آ کے کہو جیاں ضرورتاں کوئی نہیں ہے لوگاں دی سمجھو عقل دی کوتاہی ہے بے رب جیسے مہربان لی بھی وسیلے ڈھونڈتے پھر دسو باپ نو آدمی نے کوئی گل کہنی ہے تو بندیاں نو کہن جاندا بے بیگانیاں نو آکھو میں کوئی پیو آ تیرا مینوں کہہ میرے تو زیادہ تیرا کوئی خیر خواہ آگا اس پاروں کہدا واسطہ پایا رسول اللہ نے بے رحمتک تیری رحمت دا واسطہ اور کہے نو کہن دی ضرورت نہیں تو آپ رحمان اور رحیم استغیث میں فریاد کر تے فریاد کر کے منگیا کی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ایک چمکن واسطے بھی نا اینا ہی دیر بھی مینوں میرے تے نہ چھڈ نہیں بجا اپنے کام آپ سنبھال نہ میرا مددگار رہ میرا ساتھی رہ ایک لمحہ بھی مینوں تو اپنے آپ تے چھڈتا میں برباد ہو جاؤں یا شیطان گمراہ کر دوں گا یا میرا پٹھا بہ جوں گا ایک لمحے لی بھی مینوں میرے تے نہ چھڈی واصلح لی شانی کلہ اور میرے سارے کام سوار دے لو جنہیں گننے تے گن لو جنہیں بھی میرے کام ہیں دین دے یہ دنیا جو واصلح لی شانی کلہ میرے سارے معاملے اور کاروبار درست کر دے یہ اللہ نے اپنی رسول دی ذریعے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا تعلیم کرائی انہاں دناں چے دی کثرت اگے پیچھے بھی جنہیں پڑھی جائے اس دعا نو پڑھو ہن اصل مضمون میرا جڑا ہوئے ہے جیلی میں سورہ بقرہ دی آیت تلاوت کی تھی
کہ قرآن پاک نو جدوں ایک بندہ پڑھدا نا تے ایک حیرانی وہ سامنے آتی ہے بھی قرآن پاک نے نماز اتنا کہہ کے نماز ادا کرو، کتے کہتا رکوع کرو قیام، کوئی یہ تفصیل نہیں بیان کی، کوئی وہ نقشہ نہیں کہ کدنا شروع ہونی ہے، کنیاں رکھتا، کی پڑھنا، کدوں یہ ٹوٹ جاتی ہے، کدوں سے یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں ملتی۔ ایڈی وڈی بات جی دین کا مڈ ہے نا، نہیں گول موڑ گل ہے۔ زکات بھی ہے تو زکات دو، کنہ مالاں تے لگتی ہے، کنے تے جا کے لگتی ہے، کدوں دینی، نہیں رسول کریم علیہ السلام تے چھڑتا، قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی۔ یہ حال حج دا، مگر جدوں اسی خاوند بیوی دے مسئلے تے آنے نا، گھریلو زندگی، آئلی زندگی، حیرانی ہے کہ نہ کسی عبادت دی اینی تشریح ہے قرآن کے اندر، نہ کسی جہاد دی اینی ہے جنہ بیوی اور خاوند دے مسئلے نو ڈیٹیل نہ قرآن نے ڈسکس کی۔ اینی بحث ہے تے کہ کیڑی عورت نہ تو نکاح کر سکتا، مہر کیویں دینا ہے، او دا بعد اگر ناراضگی ہو جائے تو سالس کیویں مقرر کرنے ہیں، طلاق کیویں ہونی ہے، عدت کیویں ہے، زہار ہے، ماں کہتا کی ہے، بچہ جڑا بعد طلاق تو دی حضانت دا کی مسئلہ کین سنبھالنا، ورکیاں دے ورکے لکھی جاندہ۔ تو حیرانی ہوندی ہے کہ دین نماز روزے نوں چھڑ جاندا پیا، پھر رسولہ تشریح کر دیں گے، اینوں اینی تشریح نہ بیان کرتا کہ اتنے رکھنا نہیں پڑنا چاہیے۔ پچھلے جمعے تسی سنیا کہ اس دور دی بدماشی یہ ہے کہ ایک پاسے اگ لاتی ہے، ایسے اسباب مہیا کرتے جنہ نوجواناں لڑکیاں جی اشتعال ہے، طوفان ہے برپا، دوجے پاسے بندوبست کوئی نہیں، نکاح مشکل کرتا رسمانہ، جہیزاں نے، برادریاں دے چکراں نے، اس تو نتیجہ پھر وہی نکلنا جڑا ہر زمانے نکلیا، بدکاری پھیل۔ قرآن پاک نکاح دے بارے بحث کردا، اینی تشریح نہ کردا، بس جویں ایسے عمارت دی جڑی پہلی اٹ کسی عالم نے رکھی سی نا، سنگے بنیاد، میں تواڈے سامنے صاف عرض کرنا کہ خاوند بیوی دا نکاح دنیاوی مسئلہ نہیں، نمازاں روزیاں حج تو بڑی اٹ، اے اٹ صحیح رکھی گئی نا، اسلام آنا نہیں تے اسلام کوئی نہیں آنا۔ یاد رکھو حج بھی ہوندے رہنے ہیں، روزے بھی ہوندے رہنے، دین برباد ہوتا جانا۔ اٹ غلط رکھ دیں، پہلی اٹ ساری غلط ہو چکی ہے، جس نتیجے معاشرہ برباد ہو چکا ہے۔ اس گل دھیان نہ سننا ہے کہ نکاح کھیل نہیں جویں اسی بنا لیا، جدھر مرضی دے دینے دھیاں تو جدھر مرضی رشتے کر رہے ہیں، توبہ توبہ اللہ انداز، پہلی بنیاد غلط ہو گئی۔ خشت اول چون حد میں مار کر، پہلی اٹ ونگی رکھ باؤ گے تا سریا میر ودی وار کر، آسمان تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی جان۔ اس تو اللہ پاک نے جے نرا یہی ہوں بھی گھر وساؤنا تو ایک مرد عورت نے محبت پیار کرنا، کھڑی چھٹی دینا، عیسائی کر لو، ہندو کر لو، بدھ کر لو، جڑی مرضی کر لو، گوری چٹی دیکھ لو، نہیں پابندیاں لگائیں کہ مسلمان دے گھر یہو جی عورت ہونی چاہیے، مسلمان لڑکیاں چ یہو جی چھاٹ، کیوں؟ رب نو پتہ ہے نہ وہ گل جہاد چا نہ وہ نماز چا نہ حج چا، جڑی نکاح نکاح سمجھو تسی اپنے گھر دے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کر رہے جے مسجد تو زیادہ پاکیزہ، مدرسے تو زیادہ پاکیزہ۔ جس دن لڑکی لڑکا تسی چنیا، نکاح پڑھیا، اس دن سمجھو ایک اللہ دا گھر جڑا نا دینی ادارہ وہ دی بنیاد رکھی۔ اگر تسی صحیح چنیا ایک پاک نسل تیار ہو۔ اور مدرسۃ اذا دتا تیم شابن آراکی، ایتھوں گمراہ ہو سارے، اسی ہور سارے معیار سارے رہ گئے، ایسیا نو ویکھو، ایسیا نو ویکھو۔ اور جس لیے اللہ نے رشتہ ادا جڑا انہوں نے اینی اہمیت دیتی، یہ ایک چھوٹی تو چھوٹی گل میں آپ بیان کیتا کہ گڑبڑ پیندی ہوئے تا حل کر، وہ اس پاروں یہی نہ کم سیدھا ہویا تو ہور اسلام پھر کوئی نہیں آنا، نہ گاں دی نسل نکلنی ہے، نہ گھر دے اندر ہی پاکیزگی آنی۔ اس تو اللہ دا دین جڑا سب تو زیادہ جس گل تے انہیں زور دیتا کہ یہ خلل نہیں آنا چاہیے، پہلا انتخاب ٹھیک کرو۔ مدرسۃ اذا دتا، ماں جدوں تو چننا نا، نو لب کے لیا، وہ ایک سکول ہے جڑا تو بناؤ لگا، دینی مدرسہ، جے ٹھیک چن لیا نا، دتا شابن طیب العراقی، تو انج سمجھ لا ایک پاک نسل دی نہیں رکھ دیتی، تو آدم تک نیک جمن گے بچوں وہ گوچ وری پیدا ہون گے، تے نچن ٹپن والی لے آن تے ٹھیک ہے اپنے راگ رنگ کر لیں، دین دا پٹھا تو بٹھا دے، اسلام برباد کر۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ادوں بھی ایسی ہن بھی ہے، پہلیاں تین گلاں میں جڑیاں دسوں گا وہی اسی ویکھنیاں، تن کال مرات الاربع، کہ چواں گلاں پاروں لوگ نکاح کردے عورتاں نا لے جمالہا، سب ویندے پھردے تصویر وکھاؤ، قد کنا، گوری چٹی ہے، پتلی ہے، یہو جی، اے حسن ہے، بلے حسب ہے، اگے بڑھن گے تو ویکھن گے دا خاندان کی ہے، کوئی افسر ہے یا کس طرح دے لوگ ہے، بلے مال ہے،
کچھ دولت ویکھن گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تنوں پیراں ہیٹھا رون کے آکھیا دفع کرو انہاں تناں شاں اے کچھ بھی نہیں۔ فاظفر بذات دین تربت یدا کا، اے اللہ تینوں ہدایت کرے دین والی لب، تو دیندار لیا پاویں وہ غریب کرانے دیا ماریاں دیا، مال نہیں کوئی کہتا، بلکہ اللہ دے نیک بندے دعائی دیندے بے جنہاں حسن ویکھیا نتیجہ کی نکلنا۔ اللہ پناہ دے شاد و نادر تو سوا لا تزوج النساء لا حسنہن، سونی ویکھ کے نہ نکاح کریں، فاسا حسنہن یرضعن، تینوں کوئی پتہ نہیں او دی وہ خوبصورتی انہوں برباد کر دے، وہ لوگاں نوں بکھاؤندی پھرے کئی گاہک بن جان حسن خراب کر دوں گا۔ ولا تزوجوہن علی اموالہن، نہ پیسہ ٹکا ویکھ کے کر لیائی بچی، فاسا اموالہن ان تطغیان، اے مالداری تے امیراں دی بچی ہونا ہی شاید انہوں سرکش کر دے، گل ہی کسی دی نہ مننے آکڑ خاں بن جائے۔ ولیکن تزوجوہن علی الدین، چھٹ گیا نا جے تو میں نہ ایٹ غلط ہو گئی ہے سارا کام خراب ہے، مڑ کے روندے نہ نو پوچھدی نہ پوت پوچھدا، گاں پتر پوتے بھی جڑے جم دے پھر نچن گاؤن والے جم دے، پر جدوں نی غلط رکھی ہے کوئی نیک لبھی کوئی نہ، ہن کتھوں توقع رکھ دوں، کتھوں ایک گندے بیج تو اچھا پودا پیدا ہونا۔ فرمایا دین پاروں نکاح کرو، ولامۃ سوداء خرماء ذات دین افضل۔ اللہ کو دین نو کنی فکر ہے، بس جویں مسجد جانا ہے پاک جگہ نماز پڑھا پاک ہے، دیکھے وہ تو بڑا کام ہے جنہوں اللہ نے آپ لیا بے رسول تے بھی نہیں چھڈیا، وہ ایک ایک گل آپ بیان کی ہے، پہلا کام ہے اے ٹھیک نہ برباد تو انہوں خراب کرنا، پھر مسئلہ پوچھتا پھرنا اے کی ہے کہ تو زکاتاں روزیاں نوں رونا چھڈ، پہلا اس کام نوں درست کر، خاندان پاکیزہ لڑکیاں انتخاب کر۔ ورامۃ سوداء خرماء ذات دین، کالی رنگ دی ہوئے، آزاد بھی نہیں، لونڈی ہے، نک بھی وہ چریا ہے بھی، فرمایا وہ سمجھ تھوڑی مگر دیندار افضل۔ تو یہ مقابلے جنیاں نا اپوزٹ بھی سونی جسم ٹھیک ہے کچھ نہیں، اے کالی کلوٹی ٹھیک دیندار۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فکر سی بھی گھر چ پودا لاؤنا تے عمدہ لاؤنا، کوئی ایسا نہیں بیج بو دینا بھی جدے کنڈے بدن پہ، کد تو نو لیا ہے مدینہ شریف رات نوں پھر رہا اپنے زمانہ حکومت، ایک مکان کولوں دی لنگے فجر دا وقت ہونے والا سی، ماں بچی دی گل بات ہو رہی ہے، ماں نے کہا پتر دودھ لین والا آن والا پانی تھوڑا جا ملا دے، تو بچی نے آخیا ماں امیر المومنین نے منادی کرائی ہے کہ پانی نہ پاؤ دودھ خالص وچ، تو کہنے لگی امیر المومن کو نال تریا پھردا، انہیں بچی نے آخیا امیر المومن اماں نال نہیں تریا پھردا، امیر المومن دا رب نال پھردا، رب پہ آپ نے اسے مکان تارا، مکان جڑا انہوں نے دیکھا اب کہڑا ہے، اور سویرے ہی اپنے غلام اسلم نے بھیجا جا جا کے پوچھو لڑکی کی کتے منگنی ہوئی ہے، اج اسی طرح جنہوں نے بھائی دین دی فکر سی کہ نمازاں بھی آ جانیاں، پھر گاں چھوٹے چھوٹے بھی جمنے تے نمازی جمنے، پہلا ماں تے چج دی لبا، انہیں آ کے آخیا نہیں شادی کوئی نہیں آئی، اپنے بچے آسم سے اس بچے کا نام آسم دے گھر آئی، حضرت عمر رضی اللہ دی بہو بنی، وہ جو اللہ نے ایک بیٹی دیتی، وہ بیٹی گاں بنو امیہ ویائی گئی، عبدالعزیز دے گھر گئی تو جو جمیا پھر عمر بن عبدالعزیز، اور عمر جدوں پھر آیا حکومت تے 2.5 سال رہا، مگر دنیا نو پھر وہ نظارہ نظر آ گیا جڑا رسول پاک دے زمانے سی، خلیفہ دے زمانے، ان عمر ثانیہ دے بھی دوبارہ سمجھو عمر دنیا تے آ گیا، اور کئی خاندان دے لوگوں نے وہ پھپھی کو شکایت کی تھی فاطمہ کو، بے عمر نو سمجھا بے جو اسی لچ ترتے آنے نا جاگیراں ساڈ کو خزانہ لٹیا کانوں چھین چھین کے واپس کر رہا، وہ سانو موج میلا کرن دے گاں ٹھیک کرنا تے جو مرضی کردا پیا۔ آپ نے جو گل نہ منی تو فاطمہ نے جا کے آخیا گل سنو، تواڈے وڈے جدوں عمر دی پوتی لایا سی تو یہو جہا جمنا سی، اللہ اکبر، اے وگڑیا خاندان سی، انہیں آخیا عمر دی پوتی لیا سی یہو جہا ہونا، یہو جی سی گل کہ نیک لبو، بیٹی صحیح ہوئے، اور اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دعائی دیتی ہے، پڑھیا لکھیا کوئی جاہل مولوی نہیں، دختر رستاق زاد جاہلے پست بالا استبر بگی، اے پڑھ لگتی سی کڑیاں ادوں، انہیں آخیا اے کاش یہ تعلیم دا داغ سارے دامن سے نہ لگتا، یہ آدھے نا پڑھاؤ، انہیں آخیا کاش یہ داغ جڑا لگیا پڑھیاں لڑکیاں دا نہ لگتا، یہ بے علم رہندیاں دین بچیا رہندا،
ایک کرا علم ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ موت ہے سکولاں کالج بگڑ گیا، فون کر رہی ہیں بیگانے بندیاں نوں، کچھ نیکی نہیں آئی۔ یہ قرآن پڑھدیاں سی، سپارے پڑھدیاں سی، دین اسی دنیا دی خاطر نوکریاں کرن، نرساں لگ جان، اتنے اوئر ہوسٹس لگ جان، دنیا دے کتے بن گئے، نتیجے برے سامنے۔ اتنے دین سامنے سی کہ دین ہونا چاہیے۔ اس تو یہو جی عورت لبھی جہاں یہ بھی نہ پوچھا وہ باپ بھی ہے کہ نہیں، نہ کوئی جہیز، نہ صرف دینداری ویکھی کہ کڈی بچی نیک ہے، جنہیں آخیا خدا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا عورتوں سے پابندی لا، دو آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھا، بھائی جی میرا گھر ہی وساؤنا ہوتا کھلی چھٹی ہوتی، جی میں مرضی کر لو، جنہوں سول میرج انگریزاں نے رکھتا، ہندو عورت نہ شادی کر لو، مسلمان لڑکی وہ کافرانہ کر لے، کافران کا اجازت سی، بھی نہیں جا سکتا۔ مسلمان بچی دے کسے حالت کسے کافر دے گھر نہیں جا سکتی۔ اللہ آندا صرف گھر وساؤنا، دعاں دے خیالات ایک دوسرے تے اثر پاؤندے، یا انہیں رنگ لینا اپنے رنگ ہی انہوں، اس تو بچی نوں کفر دے گڑا ہی چھڑ دے جی، خاوند بے دین کر دوں گا دوزخ جاؤ گی تہاڈی بچی۔ تے عورتاں لئی بھی دائرہ تنگ کرتا۔ ایک تے آیت فرمائی کہ جنہاں لوگوں کو تے نبی کسے دی کتاب ہی کوئی نہیں، نہ سچی نہ جھوٹی، انہوں نے تے قطن تہاڈا نکاح کر، حالانکہ ہو سکتا وہ ہندڑیاں سکھنیاں زیادہ خوبصورت ہون، پر میں لعنت پہ جو سن تے تو یہ مشرکہ عورتیں لے آ کے ایمان خراب کرنا، جہنم جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فرمایا کہ جڑے لوگ مشرک ہیں انہوں نے تسی کسے حالت نکاح نہیں کر سکتے، اجازت ہی نہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، غور کرنا، نکاح دا مقصد اگر کارا باد ہوتا تو پھر یہ نہ پتہ کیتا جاتا کی وہ دین ایمان ہے، دیکھ دے گوری چٹھی عقل سمجھ آ گئی پڑھی لکھی نہیں، اللہ نو زیادہ فکر ہے جنت دوزخ دا خیال کرو۔ مشرک عورتوں نہ نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لیاؤ۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، پاویں وہ مشرک عورت تانوں کڈی خوبصورت نظر آوے، وہ دے نالوں لونڈی لب لو مگر ایماندار ہوئے، اس آزاد مشرکہ نالوں بہتر۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، تے اپنیاں تیاں بھی مشرک مرداں نوں نہیں دینیاں جب تک ایمان نہ لیاؤ۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اج انہوں دنیا دا کم سمجھا، کٹھے ہو جاندے، لائٹاں لگیاں، بینڈ وج رہا ہے، اتنے آ کے کئی نچدے سٹیجاں کنجرو، یہ سب تو وڈی بات ہو رہی۔ مسجد آنا تمہیں پاک نہیں سی بنا چاہتا جنہ اتنے بنا چاہیے، نکاح دی مجلس تسی انہوں گنجا کرتا۔ یہ وعد ہون لگا جنہوں اللہ پاک آندا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ایسے آسمان کمدا پیا تو زمین لرزی، بدماشا تو نچدا۔ ایک باپ اپنی بیٹی پر رحمت میں کہنے لگا میں تیرے حوالے کردا، تینوں پتا کہ یہ گل کیسا حوصلے نہ کر رہے، اس بچی نو اگر کوئی بڑی نظر نہ ویکھدا گردنا اڑ جاندی، مگر وہ مجلس آندا کہ میں پت تینوں دینا۔ اللہ آندا اخذنا منکم میثاقا غلیظا، جڑا تینوں پوچھ دے اب قبول ہے، تو سمجھنا کاف بے لام بولیا تو اس تیرے کو ایک بڑا سخت عہد لیا گیا، جڑا یا نبیاں دے عہد نو قرآن نے آکھیا اخذنا میثاقا غلیظا سورہ احزاب کہ نبیاں کو میں جڑا اقرار لیا بے دین پورا دس دیو، نہ دسیا تہاڈی شامت آ جوں، انہاں کو بھی میں بڑا اوکھا وعدہ لیا کہ تواڈے کوئی بڑا سخت عہد اس ویلے آ جاندا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آخری حجۃ الوداع اعلان کیتا خطبے انکم اخذتمونا بایمانۃ اللہ، جنہاں دے ہوئے ویاہ وہ بھی سن لو، بڈھے جوان، اور جنہاں دے ہونے وہ بھی سن۔ فرمایا تو جدوں اس بچی نو لینا کوئی مولوی نہیں تینوں دے رہا، کوئی باپ نہیں یہ مزاح رکھدا، یہ صرف اللہ دی امانت ہے جڑی تینوں دتی جا رہی۔ اللہ اپنی امانت تیرے ہاتھ پڑا رہا بے میرا دین آندا اینوں دے دے تے میں ویکھوں گا اینوں، جس لیے اللہ پاک نے جڑی آیتاں رسول کریم نو سکھائیاں تے حضور نکاح دے موقع تے اودے لفظ ہوندا سی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے، اس بچی نہ کی ہوندا تے تو کہ میں رہنا میں دیکھ رہا، بندے نہیں گواہ، میں گواہ، میں اس مجلس موجود ہاں اور میں دیکھدا پیا میری شریعت دے تحت عہد ہو رہا، نہ نبھایا تو اس امانت خیانت کی تھی، شامت تیری یاد نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا، جے چنگا پرا تیرا کیا من دیو تے میں خام خواہ تنگ نہ کریں، بہانے بنا کے انہوں زچ نہ کریں، ورنہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، سورہ نساء کہ تیرے تے ایک سپریم طاقت موجود ہے، اللہ جڑا غالب ہے اور بہت بڑا، جب وہ دے سامنے کھڑا آیا نا انہیں ہاتھ پا لیا، کسے نہیں گاہ ہونا تینوں چھڑا لیا، تو ہن سختیاں کردا تے میں خاون دیا ہن ماپے کی کر سکتے، تو کر لا جو کردا، میں آپ دیکھ میرے حکم نہ امانت دیتی تو حرام درگی کر رہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ بصیر، کہ اگر نیک رہو گے لڑکی نہ ظلم تو بچو گے تو بالکل اللہ تعالیٰ تہاڈے عمل ویکھ رہا، انعام ملے گا، شاباش۔ اور اگر زیادتیاں کیتیاں تو پھر اللہ بڑا اس کی گرفت تو بچن کا سامان کر۔ اس رشتے کے بارے چ اللہ اور رسول علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ دونوں کی جنت دوزخ کا قصہ، یہ ہمیں دنیا کے گھر چلاؤ والی گل نہیں۔ عورت سن لے اگر انہیں تہجد پڑھی، نمازاں پڑھیاں، حج اور عمرے کیتے، خاوند ناراض ہویا جائز وجہ تو وہی نماز وہ منہ تو بھی نہیں تاں جانی اللہ نے وہ منہ سے مار دی۔ تم بخت میں انہوں تیرا سربراہ بنایا اور انہوں قوام بنایا خاندان کا، تو وہ اطاعت نہیں کردی۔ تے جے ظلم بندے نے کیتا خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا دن قیامت دے جو پرچے ویکھے تو آدھے سارے چوالا وہ شمار ہونے جنہاں دا سلوک اپنی کروالی نہ چنگا۔ اس تو کوئی نہیں بھی میرا ماں پیو آندا آیا کر، ماں پیو کوئی حق نہیں رکھتے۔ یاد رکھو دین میں یہ دے پرڑے نہیں چکاؤں، ماں پیو دا حق ہے خدمت کراؤنا، دی محبت ہوئے، کوئی حق نہیں رکھتے کہ لوگوں دی تیاں نوں تنگ کراؤ۔ انہاں نہیں کسے دتیاں، انہاں دیاں اگر ہوئے پھر پوچھے کہ ہن میاں دی گل کرو، وہ بھی اپنے ماپیاں مگر لگ گیا تہاڈی چیز پھر رون گے۔ تو خدمت کرا، نیک سلوک کرے بچہ تیرنا، مگر یہ نہ تنگ کر کے تو بیوی اپنی نو خواہ مخواستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حساب دینا دیکھ لے۔ تو اللہ فرماؤں ہے کیوں میں آکھیا کہ مشرک مرد نو دھی نہ دیو تے مشرکاں دی چیز لیو نہ کی، وہ گل جڑی میں دسی کہ نکاح دنیاوی نے اولئک کہ یدعون الی النار، وہ دوزخ ول سدے، مشرکاں دے عقیدے جہنم نوں کھڑن والے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، تے اللہ اپنے حکماں چاہندا کہ تسی جنت ول آؤ تے بخشے جاؤ، ویبین آیات للناس، اللہ اپنے مسئلے کھول کھول کے تانوں تد دسدا لعلکم یتذکرون، تاکہ تسی ہوشیار رہو۔ خطرے دا گڑا ہے، مشرک عورت آ گئی مشرک مرد نوں دیکھی برباد ہو جانا۔ اس تو ایک تنگ دائرے چ اجازت دیتی، تھوڑا جا کئی بڑی ضرورتاں بھی پیش آ جاندیاں، کوئی آدمی ایسے ملک چلا گیا مسلمان لڑکی نہیں ملتی یا کسی ایسی عورت کی محبت مبتلا ہو گیا، اللہ نے آگا چل تم مرداں تے تھوڑا جا سی نرمی کر دینے، مشرکان دی تے کافراں دی تے بالکل اجازت نہیں، اہل کتاب دی دے دینے، یہ چونکہ تازہ نبیاں دی امتاں کتاباں قیامت نوں مندے فرشتیاں نوں سارا نیکی بئی دا یہود نصارا، ایک قرآن پاک سورہ المائدہ، مگر وہ دے نال بھی بہت ساریاں خطرے دیاں کینٹیاں بتا شغل نہیں ہے، جاندے اتنے اپنے لین نہیں نہ کاغذ بناؤ لی کری جاندے عیسائی، آپ بھی نال عیسائی ہو کے شراباں پیندے خنزیر کھان لگ پیندے، بے دین ہو جاندے۔ جس گل تو اللہ ڈرایا سی کہ نکاح جڑا ہے میرا گھر ہے، یہ ایک دوسرے تے اثر پینا ہے، اے سورہ مائدہ، والمحصنات من المؤمنات، کہ مومن عورتاں چوں بھی پاک دامن۔ دیکھو جے گھر نوں دیندار بناؤن دا نہ دیندا آکھیا نہ کہ ایماندار عورتاں کر لو، ایمانداراں چوں بھی آکھیا والمحصنات، شریف پاک دامن، لتیاں نہیں لیاونیاں، نیک، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تے تہاڈے تو پہلاں جنہاں نوں کتاباں ملیاں یہود اور نصارا، انہاں دیاں پاک دامن لڑکیاں نہیں کر سکدی، بالکل جے کرنی تے کوئی شریف تے ہوئے، نچن ٹپن والی رقاصہ تے نہ ہوئے، انہاں تے بھی پابند کہ پاک دامن۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جے انہاں دے مہر تسی دے دیو، محسنین، مگر نکاح دی قید چ لیاؤ، کھلی عیاشی دی اجازت نہیں، نکاح کر لو، غیر مسافین، بدکاری نہیں کردے پھرنا، ولا متخذ اخدان، نہ چوری گرانے لاؤنے ہیں، اے اگے خطرہ۔ اجازت دیتی کہ چلو یہود نصارا بہت نیڑے، آخر نبیاں نوں پہچان دے، کتاباں دا پتہ، قیامت دا بہت گلاں شریعت ساڈے نیڑے، خطرہ کچھ گھٹ گیا، مگر اللہ اس تو غافل نہیں، پتہ خطرہ یہ بھی بڑا، یہود نصارا دا بھی ڈر بڑا۔ اگے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جن عیسائی یہودی اور لڑکیاں نہ نکاح کر کے پھر انہوں نے پیار چاہ کے ہولی ہولی ایمان چھڑتا تو کفر نہیں چلا گیا، لڑ گیا، لے گئی وہ لڑکی ادھر، فقد حبط عملہ، ساری کمائی دی عمر دی برباد ہوگی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تے قیامت دے دنوں پر برباد ہونے آتے ہو گیا۔ اس تو جدن نے جانا نا، جے انی ہمت ہے، اینا ایمان پکا، پہ تسی انہوں سیدے لیا سکتے جرت کرے ہو، تے جے اگے کھسکے جنا اسلام تو، بے وہی لے جو گی تو انہوں تے پھر پڑے، پھر یہ نیڑے کوئی نہ جائے، ورنہ کفر تے مبتلا ہو گیا۔ اطلاع دیت کہ رشتہ ہی ہو سکتا تو انہوں کافر بنا دے۔ اور تاریخ اسلام میں دس دیجئے، جنہ ساڈے
مسلمان ملکوں میں غیر مسلم لڑکیاں نے تباہ کیتا جڑیاں نکاح لے اکبر دے زمانے کچھ ایسے مولوی بھی اٹھ کھڑے ہوئے نا ابو الفضل فیضی جنہوں نے ہندوؤں نے اہل کتاب بنا لیا یہود نصارا تو گاہ لے گئے نا راجپوت راجے جڑے سے انہوں نے بچیاں لے آدیاں محلوں بت پرست محل بت پوجن اور نتیجہ کی نکلیا پھر وہی سلطنت اسلامیہ جنہیں جھنڈے گڈے سی رسول اللہ دے دین دے اکبر کافر ہویا پھر یہاں ہی اپنی بیویاں جودا بائی اور آکھے لگے علانیاں پھر رسول اللہ نوں گالاں کڈیاں کعبے نوں پیر کر کے ستا خنزیر محل دے تھلے بناتے کہ سویرے زیارت کرو اور صاف صاف کیا کہ محمد اور احمد اقام قادم اللہ جس گل کی دعائی دیتی سی جے کرو گے تو نتیجہ کی نکلنا پھر میرا صرف یہ ابھی تھی مباشرت کر چڑنی ہے بربادی ہو گئی اور یہ عثمانی سلطنت جڑا سی رونے کہ مصطفیٰ کمال اور خلافت ختم کرتی وہ خلیفیاں کا پٹھا تو پہلا بہ گیا کہ یہودی لڑکیاں محلہ چ آ گئیاں جنہوں نے ایک راز دسیا ساری جاسوسی مسلمانوں کی انہوں بیویاں نے کی اور کنیاں وزیراں امیراں خاندان انہوں نے جاسوس بناتا مسلمانوں چوں ہی سلطنت کا پٹھا بہ گیا ایسی وڈی سلطنت جڑی پوری دنیا جھنڈا ترکاں دا لہراوندا سی اور مسلمان انہوں نے صوبے سے اشارہ ہوندا سی خلیفے دا فوجاں چل پئیاں یورپ کمبدا سی برباد کر کے رکھ دیتا اس تو اللہ پاک فرماوندا میں نمازاں روزے حج زکات رسول اللہ دے چھڑتی بیاپے دسدے رہن گے مگر نکاح طلاق دے مسئلے میں آپ بیان کیتے میں پتا جی بنیاد اگر گڑبڑی چون کھلتی ہوگی سلوک خرابی ہوگی برباد ہوگی یہ آئلی زندگی جی اپنا گھریلو یہ ٹھیک کر بالکل پاکیزہ زندگی گزارو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق پھر تسی سمجھو سب تو بڑا دینی کام کر رسول کریم علیہ السلام دا گھر چونکہ دین دا مرکز رسول علی ہور دارا تنگ کر اے کہندے جی حضور نے زیادہ بیجا باقیتیاں مگر جی پابندیاں آپ یہود اور نصارہ دی لڑکی نہیں کر سکتے سانو چھٹی ہے قرآن چ پڑھیا اپنے لیے خطرہ مل لئی مگر کیا نہیں نبی دے گھر چ ورن دا سوال نہیں جنی مرضی خوبصورت ہون نبی نہیں آنا کیا کر سکتے وہ تو ایک دنیاوی عیاشی ہوگی نبی دے گھر کفر دا ڈیرا لوانا نہیں کر سکتے سورہ احزاب اور جڑیاں حلال ہے میرے تہاڈے لیے کہ اسی اپنے چاچے دیاں لڑکیاں پھپھیاں دیاں ماسیاں نے نکاح کر سکتے رسول کریم نے یہ بھی کیا کہ تو تسی انہاں نہ کر سکتے جے جنہاں نے تہاڈے نال ہجرت کی اگر انہیں ہجرت نہیں کی بعد چ مان لائیاں پاویں ابو طالب دی بیٹی ام ہانی تو نکاح نہیں کر سکتے سانو اس گھر دین چاہیے جڑی کل کلمہ پڑھدی ہو اس قابل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ دے گھر ڈیرا لا اس تو نبی علیہ السلام دے گھر جڑیاں بیویاں سی سورہ احزاب پڑھو پتہ چلتا چھوٹے چھوٹے سیل سی مدرسے کن انہاں ایک جڑی سی نا وہ حضور علیہ السلام دے دین لے کے بیٹھی بڑھڑیاں سی بیوہ سی حضور نوں تھوڑیاں لب سکدیاں سی کنواریاں خوبصورت عمر رسیدہ اور کئی قبیلیاں دیاں تاکہ ہر قبیلے دیاں بچیاں نوں آسانی ہوئے تکلف نہ ہوئے بلا جھجکاؤن اور آ کے اپنی اس ماں کو دین سکھ اور میں نہ اگر اینیاں بیویاں حضور دیاں نہ ہون دین اتھے رہ جانا مرداں نوں کوئی پتہ لگنا عورتاں نوں کون سمجھا رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں نوں ہدایت ہوئی بھی اتھے زیور نہیں منگنے تے نہ سوٹ منگنے بعض وقت منافق عورتوں نے آ کے اکساتا پڑکاتا چلو پہلاں تے غریبی دا زمانہ ہن حضور کو تھوڑے مال ہے فتوحات ہوندیاں منگو عورتاں منگن لگ پیاں قرآن اتریا سورۃ احزاب کی انہاں نوٹس دے دیو کہ اگر یہ شاید چاہندیاں آؤ میں تمہیں طلاق دیاں چھٹی دینا جتھے جا کے لب دے لے لو تسی نبی دے گھر اس گل ہی رب نے تمہیں دیندیاں اتھے فقیر رہنا درویش رہنا پھٹے کپڑے پاؤنے دین لے کے بہنا وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ دن رات لیکچر جاری رہنا چاہیے اتھے بھی ماں بیٹھی اتھے جو اللہ دی کتاب اور اللہ دی رسول دی حدیثاں سنیں بیان کر اور اما عائشہ رضی اللہ دی حدیثاں انہیاں بھی مرد صحابہ دی ہونی نہیں نکلدی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے جدوں کوئی مسئلہ آڑیا قرآن دا آڑیا حدیث دا آڑیا تاریخ دا او دا حل حضرت عائشہ رضی اللہ کو اس تو اینی چھوٹی عمر جڑا رسول اللہ نے نکاح کر دے کیتا نہ کر دے تو میں نہ عقل کی کمی ہوندی دیکھیا آپ نے کہ ایڈی اللہ نے دانائی اور عقل بخشی کہ اس بچی نے میری تربیت ہونا چاہیے بیٹی کی طرح کر لے اور ایسی تربیت کی کوئی مسئلہ پھر ایسا نہیں حضرت عمر تک کے زمانے سے اگر جھگڑے صحابہ دے تو فیصلے یہ اما عائشہ کو کہتے تو رسول کریم علیہ السلام اللہ نے کہا مومن عورتوں صرف تسی اہل کتاب بھی نہیں کر سکتے اپنی خالہ اور پھٹھیاں دیاں بیٹیاں بھی وہ کر سکتے جنہوں نے ہجرت کی تھی جنہوں نے بعد اسلام دینا ہو نہیں ہر گل جڑی میں اشارہ کر رہا کہ مقصد اللہ تعالیٰ دا دین دے مرکز قائم کرنا کہ مسلمان دے گھر چ صرف نہیں بے کھان پکاؤن والی ایک آدھی دین دا ایک مدرسہ کھول دے ایسی عورت آ جائے جڑی آپ بھی نیک ہوئے اپنی اولاد نوں پاک کر اور جنہاں علماء نے گل کی کڈی وڈی ہے جڑی میں تہاڈی خدمت عرض کر لگا کہ جہاد نالوں بھی نکاح افضل ہے
جہاد کی وڈی گل ہے، شہید ہونا لوگ چاہتے۔ علماء اسلام نے آخیا دین نو سنو، نکاح جدوں بچے بچی کا ہوں جہاد تو آلہ عمل ہے، زیادہ اجر۔ وجہ کی؟ درا کھوپڑی اپنی حاضر کرو، وجہ صاف سمجھ آؤں۔ جہاد جڑا کوئی ضروری نہیں کہ اسلام نو پھیلاوے، ہو سکتا کہ کافر مقابلے تے اپنے ایمان تے جمے رہن تے مارے جان، کوئی ٹھیکہ نہیں جو اسلام لیا مر سکتے۔ جے رعایا بھی بن جان، ذمہ بن جان کہ تہاڈی رعایا بنے، وہ کوئی گارنٹی نہیں ضرور اسلام لیا، مگر یہ بغیر لڑیاں بغیر کسی بندے دا سر وڈیاں جے اللہ تعالیٰ اولاد نیک دے ایک پاک نسل لائناں لگدیاں جانیاں مومناں دیاں کلمہ گواں دیاں، جنہاں نہ جنگ لڑی نہ کینوں ماریا نہ وڈیا، جڑا خاوند بھی ایک پاسے انہاں دے اخلاق بھی حفاظت ہوئی، گناہ تو بچن لیے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا سامان کرتا، ایک آن والی پاک نسل دا سامان ہو گیا بغیر جنگ تو۔ اس تو ارمان دے یار نکاح اسلام اور وجود مسلمین دا سبب ہے، یہ مسلمان اپنے آپ ہی باقی رہنے ہیں، دشمن نہ بھی چاہن سانو جنگاں نہ بھی لڑن دے، نکاح نہیں روک سکتے۔ ایڈا وڈا عمل ہے، اس باروں میرے بزرگ اور عزیزو سارے جنی کی توبہ اسی کر سکتے ہیں کہ اپنے معیار بدلیے، اپنے ترازو اور باٹ بدلیے، کہ نکاح دے موقع دے دیندار بچہ بچی تلاش کریے، یہ ہوئی ٹھیک۔ ہاں برے نو برا دینا چاہیے۔ سورہ نور چاہتا کئی سوال بھی کرتے، ایک لڑکا لڑکی پہلا کچھ بدکاری کرتے رہے، ہوں وہ نکاح کرنا چاہتے، انہوں دا ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، کرنا ہی انہوں دونوں کا چاہیے۔ ہو سکتا تو بڑی نرم گل ہے نا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جدوں آئے کنوارے زانی پہلا مارو 100 کوڑا، اتھے ہی پھر انہوں دا نکاح پڑیا کہ حرام دی کھاندے سی، لو جاؤ ہن حلال کر کے کھاؤ، اس تو بدکار نو بدکار دیو، وہ نہ کسی شریف دے متھے لاؤ، گندگی جڑا نا وہ جنہیں کیتی وہ ذمہ لگا دینی چاہیے۔ دیندار بچوں نو دیندار بیٹیاں، اور اس تو پھر رسول کریم علیہ السلام دا فرمان برحق ثابت ہوندا ہے، اذا تزوج امرات، جدوں کسی بندے دی شادی ہوندی ہے، نماز وہ لیے آخیا فقط استکمل نصف الدین، فرمایا ادھا دین وہ مکمل ہو گیا، باقی نماز روزے ادھا پیا، یہ ادھا مکمل ہو گیا، نصف دین حضور نے کیا۔ اللہ نصیب کرے چلو رمضان دے زمانے چونکہ پیچھے بھی پردے دے بارے سی حیار شرم دے کچھ نال ملتی گل اپنے لیے اور تواڈی میں عرض کرتی کہ نکاح دے معاملے میں اسی ونگا ہون دی بجائے سیدھا کر دیے کہ ادھے تو زیادہ دین تے نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے ایس جمعے تے کوئی سفیر نہیں آیا، ورنہ میرے لیے سمجھو ایک امتحان ہی ہوندہ، سب لوگ پہلا ہی جمعے مر لیں گے کہ مناسب میں اعلان نہیں کر سکتا، جڑا اصل ضروری ہوندہ رہ جاندہ انہاں دیاں فرمائشاں پوریاں کرنیاں پہنیاں۔ تو ہون تواڈے سامنے جڑا اعلان ہے میرے کو پیا، یہ وسیم گارمنٹس میرے دوست ہی ہے محمد عثمان صاحب، گلی نمبر 4 سی بلاک محلہ برکت پورہ فیصلہ آباد رہائش ہے۔ انہوں نے بہت مدت ہوئی ہے مینوں ایک بی بی دے بارے کیا کہ وہ خامد سلنڈر پھٹنا مر گیا تو بیوہ رہ گئی، 4 دے قریب بچیاں، مکان اس غریبی دا کوئی نہیں سی، مکان اس خرید لیا تے 35,000 دی کمی، باقی پھٹ تر کے اس کر لیا۔ اج دے جمعے اللہ نو منن والے بندے آگے یہ اپیل ہے اس سلسلے زیادہ سے زیادہ مدد کرو، اور اگر پورا نہ ہو سکے تو کوئی اللہ دا بندہ اٹھے جڑا اس رقم پورا کرے، اس بیوہ دے سر سے ہاتھ رکھو، تھوڑی اپنی بہن اور بچی ہے، انشاءاللہ رمضان قبول ہو جو، اللہ تھوڑے روزے اور نمازاں قبول کرو۔ اس اپیل نو سنو، شکر ہے کہ کوئی مسجد مدرسے والا نہیں آیا، کر جو ہے مدد، اللہ دے فضل و کرم نہ ہے، یہ بہت ایک نیک مصرف ہے، اور یہ تسی زکوٰۃ چوں بھی مدد کر سکتے جس تو زکوٰۃ بھی اگر کسی کو تو بالکل بلا چیز کے دے، بچی سر لکا لو گی کسی مکان دی چھت چلے تو انشاءاللہ میری تہاڈی عاقبت سنور جاؤ۔ اے میرے بھائی عابد مسعود صاحب، صبح الحمدللہ میرا چھوٹا بچہ روانہ ہوا، انہیں اپنے بھائی ہے عمرہ کے لیے روانگی، خیر و برکت صحت و تندرستی اور تمام امور صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق کے لیے دعا کی التجا۔ انشاءاللہ جڑے دوست جا رہے اور گئے اور بھی حاجات جڑیاں انہیں انشاءاللہ دعا کر نماز تو بعد۔ اے اعلان سن لو، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بابرکت گھڑیوں میں
پنجاب میڈیکل کالج فیصلہ آباد میں، مورخہ 10 نومبر 2004 بروز بدھ، 10 نومبر بروز بدھ جڑا آ رہا دوپہر 12:30 بجے قرآن فہمی کی ایک خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ممتاز عالمہ دین محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ لیکچر دیں گی۔ آپ سے اس علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ موضوع: میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے، کیسے پورا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، بمقام آڈیٹوریم پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس تو پہلا میں گیا سی، اتنے میرا بھی لیکچر ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں چ انہاں بچیاں نوں بڑی توفیق دیتی ہے۔ ایک نیک باپ دی بیٹیاں، حکیم عبد الرحمن ہاشمی ولی اللہ آدمی سی، بہت دین دی خدمت کی، رب نے بیٹیاں دیتیاں، انہاں ساریاں نے یہ محاذ سنبھالیا، اور حقیقت ہے بے علم بھی اللہ نے انہوں نے دتا، بے انہاں مولویاں کوئی ہے نہیں، اور جتھے جتھے انہاں دی آواز گئی اتھے جا ہی نہیں سکتی۔ بہت اچھے لوگ جڑے امیر وہ ساڑیاں کتھے سن، مگر انہاں دی اس تبلیغ دی برکتاں پردے ہو گئے، لڑکیاں با حیا ہو گئیاں۔ انہاں وڈا کام اللہ انہاں تو لے رہا، بے دعا ہی کرنی چاہیے بلّہ انہوں مزید توفیق دے، تے جڑے جا سکیں انشاءاللہ انہوں دے لیکچر تو بعد محسوس کریں گے ایک عالم دی بات سنی۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ اعلان دے الترغیب والترہیب، جو امام منذری کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کا ترجمہ 3 جلدوں میں مکمل چھپ چکا ہے۔ اس کے مترجم مولانا محمد عثمان مقیم مدینہ منورہ ہے، اور اس کا مقدمہ مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری نے لکھا۔ تمام احادیث پر اعراب اور ہر حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ کتاب ضخیم ہونے کی وجہ سے ایک سیٹ لے کر آیا ہوں، جو حضرات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام اور رعایتی قیمت 400 روپے ادا کر دیں۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ کتاب کی عام قیمت 650 روپے۔ اس کے علاوہ کچھ ساتھی رہ گئے تھے جن کو مذہب و تمدن نہیں مل سکی، باہر سٹال پر موجود ہے مدنی۔ اب ترغیب ترہیب تمہیں یاد ہونا، میں ایک جمعے سے بیان کیتا سی کہ اونا چر کسی عبادت کا شوق نہیں پیدا ہو سکتا جتنا چر اللہ اور دے رسول نے جڑا بیان فرمایا یہ کیتیاں ثواب آئے تے نہ کیتیاں عذاب آنا۔ یہ کیا جاتا ترغیب، شوق دلانا اور ترہیب۔ واقعی حضور پاک دے جدو موتی پڑھی دے پھر اپنے آپ آدمی بےتاب ہوتا بھی اس خزانے نوں کیوں نہ لٹایا جائے۔ اے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے وکری ایک کتاب حدیث پاک دی بناتی، الترغیب والترہیب، نہ ہی ہوتا ہے تو بہت اچھا کہ 400 روپے اگر وہ مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب دوستوں کو خریدن لی۔ مدنی صاحب میرے لیے بھی وہ سیٹ جڑا تسی رکھ لو، میں انشاءاللہ وہ پیسے دے دینا، تے باقی دوست بھی خریدن دی کوشش کرو، جنہاں کو ہے نہیں نا یا ایک ہی لے آئے تو نام لکھا دو، اگلے جمعے تے لے آؤں۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ الائڈ اسپتال اور تحقیق اسلامی کی اجتماع بروز اتوار کی سی ڈی دستیاب ہے، فتاوی آن لائن کی سی ڈی بھی، میرے جڑے سوال جواب وہ بھی مل رہا ہے اور یہ بھی تمہیں مل سکتی۔ فطرانہ کوئی انتظار نہ کرو، ضرور عید والے دن دینا، اتنے جا کے کئی پوچھتے پھرتے کہ نہ اللہ دے بندے ہو پہلاں پہنچاؤ، لوگ کوئی اپنا بندوبست کرن، غریب مرن رہا ہے اس دن کی اڈکنا دے دیو تو 35 روپے ٹھیک ہے، مناسب ہے اس دور سے 35 روپے کی مسکین کا کھانا بڑا ہی مشکل نہ بنتا، ورنہ لوگ تو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 100 200 کھا جاندے ہیں۔ 35 دے دیو، علماء نے تجویز کیتا، ایک ایک فرد دا گن کے نا چھوٹے بڑے جن خاندان دے ادا کر دیو، انہیں مسکین لوگوں تک پہنچا دے، انہوں نے تسلی اور اطمینان دے، کم از کم عید دے دن تو اسی گھر آرام نہ بواں گے۔ اے کی سی اے لبیک، میرا خطبہ دے لبیک کی تشریح سی۔ دوست جا رہا ہے، اگے حج دا سیزن بھی آ رہا، یہ تمہیں دروازے تو مل سکتی ہے۔ یہاں ساتھیوں نے چھپائی تے 5 روپے صرف یہ ہدیہ رکھا تاکہ دوبارہ چھپائی جا سکے۔ یہ ایک موتی ہے جڑا ساتھیوں نے تحفے کے طور دیو، اور اگر کوئی آپ جا رہا تو بھی ضرور یہ لے تاکہ لبیک دا صحیح پتہ لگے بھی ایڈا پیارا کلمہ اللہ نے کیوں مقرر کیتا۔ اللہ توفیق دے، 5 روپے ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر دے دیو حافظ صاحب نے، وہ بچی اپنے گھر جاؤ گے انشاءاللہ۔